ملت اسلامیہ کے غیور نوجوانوں، سرزمین ہندوستان کا چپا چپا اور گلستان ہند کا پتا پتا اور بوٹا بوٹا اس بات پر شاہد ہے کہ ہندوستان کی مقدس سرزمین پر جب تن کے گورے مگر من کے کالے انگریزوں کا ناپاک سایہ پڑا اور جب یہ سازشی قوم ہندوستان کے تخت و تاج کا مالک بن بیٹھی تو سب سے پہلے انگریزی اقتدار کے خلاف علم بغاوت ہم نے بلند کیا۔ راستے کی قربت و دوری سے بے فکر، راہوں کے خطرات سے بے فکر ہو کر ملک کی آزادی کی تلاش میں ہم نے پھانسی کے پھندوں کو چوم کر منزل کا نشان پوچھا تو کبھی ملک کی آزادی کے لیے ہم نے اپنے جسموں کو لہو لہان کروایا، آگ کے انگاروں میں جانا پسند کیا۔ ہم نے اس ملک کی آزادی کے خاطر برسر عدالت نغمے آزادی سنائی تو مالٹا کے کوٹریوں کو ہم نے اپنا وطن بنایا۔ دوستو، اس طرح صدیوں کے غلامی کے بعد ہماری قربانیوں کی بدولت ہمارا ملک ہندوستان انگریزی اقتدار سے آزاد ہوا اور ہم نے بہت سوچ سمجھ کر جمہوریت کا راستہ اختیار کیا کہ مختلف مذاہب و ادیان اور نظریات و عقائد کے کروڑوں ہندوستانی آزادی کی حقیقی دولت سے سرفراز ہو سکے۔ لیکن دوستو، آزادی کے بعد یوں ملے وطن کے لوگ ہم سے آزادی کے بعد جیسے بے حس باپ کوئی دوسری شادی کے بعد۔ ملت اسلامیہ کے غیور نوجوانوں، آپ تاریخ کو اٹھائیے اور مطالعہ کیجئے کہ آزادی کے بعد مسلمانوں کے ساتھ کس طرح کا رویہ اختیار کیا گیا، ظلم و استبداد کے کیسے کیسے ہتھیار استعمال کیے گئے۔ کبھی گورکشک کے نام پر اخلاق کا قتل کیا جاتا ہے تو کبھی مظفر نگر میں ہمارے ماں اور بہنوں کی عصمت سے کھیلا جاتا ہے تو کبھی گجرات کے اندر ہمارے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو گاجر اور مولی کی طرح کاٹ کر پھینک دیا جاتا ہے، ہمارے مساجد کو مسمار کیا جاتا ہے، مکاتب پر شک کی نظر ڈالی جاتی ہے اور حد تو یہ ہو چکی ہے کہ آج شریعت میں مداخلت کی جا رہی ہے۔ کبھی اذان کے خلاف پابندی تو کبھی طلاق ثلاثہ پر آوازیں اٹھائی جا رہی ہے۔ دوستو، ایوان حکومت تک میں یہ بات پہنچا دینا چاہ رہا ہوں کہ یاد رکھو، ارے وہ فرقہ پرست طاقتوں، اتحاد کے دشمنوں، سیکولرزم کے نام پر اپنی سیاست کی روٹیاں سیکنے والوں، کان کھول کر سنو، جب تک اس دھرتی پر ایک کلمہ والا زندہ رہے گا خدا کی قسم اپنی شریعت پر عمل کرتا رہے گا۔ ہم کل بھی عمل کرتے تھے، آج بھی کرتے ہیں اور روز قیامت تک کرتے رہیں گے۔ کوئی ماں کا لال پیدا نہیں ہوا جو ہم کو اپنی شریعت پر عمل کرنے سے روک سکے۔ یاد رکھو، ہم کل بھی اپنی شریعت کے لیے، اپنی آزادی کے لیے سولی پر چڑھتے تھے، آج بھی چڑھ سکتے ہیں اور توپوں اور ٹینکوں کا مقابلہ آج بھی کر سکتے ہیں، بارودی شعلوں سے جھلس سکتے ہیں۔ لیکن دوستو، ہم اپنے دین و دھرم اور مذہب و ملت کے اندر آنچ نہیں آنے دے سکتے۔ مظلوم سہی مجبور نہیں ہے ہم، مظلوم سہی مجبور نہیں ہے ہم۔ اگر شریعت پہ آنچ آئی تو بابا ہم بھی ضد پہ آ جائیں گے۔ وقت کے غیور نوجوانوں، آج ایک بات آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ہندوستان کے اندر جو سازشیں رچی جا رہی ہے، مسلمانوں کے خلاف جو سازشیں رچی جا رہی ہے، اس کی ایک اہم وجہ یہ ہے کہ مسلمان اس ملک سے اتنی محبت کیوں کرتا ہے، مسلمانوں کو اس ملک سے اتنی محبت آخر کیوں ہے۔ ہم کیوں نہ ملک سے محبت کریں، جیتے جی بھی محبت کرتے ہوں اور مرتے دم تک محبت کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اور محبت کی سرٹیفکیٹ کے لیے کسی کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والے سے لینے کی ہمیں ضرورت نہیں۔ ملک سے محبت کا طریقہ ہمیں اللہ کے رسول نے سکھایا ہے، ملک سے محبت کا سلیقہ ہمیں قرآن نے سکھایا ہے، ناولوں سے ہمیں سیکھنے کی ضرورت نہیں۔ عزیزان گرامی، آج ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے؟ ہر طرف سازشیں۔ میں یہ بات صاف طور پہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایسے جو فرقہ پرست طاقتیں ہیں یقیناً وہ آٹے میں نمک کی طرح ہیں، لیکن ان کی وجہ سے ہندوستان کا ماحول بگڑ رہا ہے۔ ہم تمام ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی بھائیوں کو چاہیے کہ ایسے آستین کے سانپوں کو، ایسے زہریلے سانپوں کو کچل ڈالے اور اپنے ملک کی بقا کی فکر کرے۔ وقت کے غیور نوجوانوں، ہمارا ملک ہندوستان، یہ جمہوریت کا پاسبان، اسے کچھ نالائق ملک کے غدار ہندوستان کو قبرستان بنانے کی کوشش میں لگے ہیں۔ یاد رکھ لو، جب تک اس دھرتی پر ایک کلمہ والا زندہ رہے گا خدا کی قسم ہندوستان کے آبرو سے کوئی ماں کا لال کھیل نہیں سکتا۔ اور کشمیر سے لے کے کنیا کماری تک، منی پور سے لے کے راجستھان تک، ہندوستان کے چپے چپے کو جب بھی ضرورت پڑی تو ہمارے لال آگے بڑھے، کبھی میر عبد الحمید کی شکل میں، کبھی خان عبد الغفار کی شکل میں، کبھی بھگت سنگھ کی شکل میں۔ یہ ملک ہمارا تھا، ہم اس ملک کے حصے دار ہیں، کرایہ دار نہیں ہیں۔
عزیزان ملت، جو لوگ یہ سازشیں رچ رہے ہیں کہ مسلمان اس ملک سے محبت نہیں کرتے، مسلمان اس ملک میں رہنے والے باشندوں سے محبت نہیں کرتے، تو ان فرقہ پرست طاقتوں کو میں یاد دلانا چاہ رہا ہوں کہ کیا آپ تاریخ کو بھول چکے ہو؟ ابو کلام نے کیا کہا تھا؟ ابو کلام نے 1923 کے ایک جلسے سے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر کوئی بڑا بھی اگر شخص آ کر مجھ سے یہ کہنے لگے کہ اے ابو کلام، ہندوستان کو آزادی کل مل جائے گی، شرط یہ ہے کہ تم ہندو مسلم یکتا پریم محبت کی باتیں کرنا چھوڑ دو، تو ابو کلام نے کہا کہ میں ایسی آزادی کو لات مارتا ہوں، مجھے ایسی آزادی کی ضرورت نہیں، مجھے تو ہندوستان کے اندر ہندو مسلم کی محبت، پریم اور اتحاد چاہیے۔ یہ پیغام ہم نے دیا ہے ملک کو، لیکن آج یہ فرقہ پرست طاقتیں ہم کو بدنام کرنے میں لگے ہیں۔ مدارس پر کبھی ISI کا اڈا ہونے کا الزام، غرض یہ کہ اپنی گندی سوچ و فکر کو شریعت میں داخل کر اس میں مداخلت کرنا چاہ رہے ہیں۔ یاد رکھ لو بابا، تم لاکھ کوشش کر لو، کوشش کر مر تو سکتے ہو، خدا کی قسم ہم اپنی شریعت سے پھر نہیں سکتے۔ سامعین اکرام، آج کے یوم جمہوریہ کے اس عظیم کانفرنس سے میں اپنے نوجوانوں کو ایک پیغام دینا چاہ رہا ہوں۔ نوجوانوں، آپ اپنی شخصیت کو سمجھیے اور مستقبل کی فکر کیجئے۔ اگر اسی طرح خواب غفلت میں سوئے رہو گے تو آنے والی نسل آپ کو کوسے گی۔ یوم جمہوریہ کے اس عظیم کانفرنس سے آج یہ عہد کر کے اٹھیے کہ انشاءاللہ تعالی ہم جمہوریت میں بھی آگے بڑھیں گے، سیاست میں بھی حصہ لیں گے، اپنے ملک کی حفاظت کریں گے، ملک میں رہنے والے تمام باشندوں کی بھی حفاظت کریں گے۔ موجودہ ہندوستان کے یہ حالات ہماری احساس مذہبی، دینی حمیت اور عقیدے توحید کو یہ چیلنج کر رہے ہیں کہ اگر تمہیں عزت کی زندگی گزارنی ہے، اگر تمہیں اپنے ماں اور بہنوں کی عفت کا پاس و لحاظ اگر رکھنا ہے، اگر تمہیں اپنے مساجد کی محبت ہے، مکاتب سے اگر پیار ہے، تو آؤ قومیت اور وطنیت کے اور بغض و عداوت کی زنجیروں کو توڑ کر آگے نکلو اور ملک کی بقا کے لیے جد و جہد کرو۔ انشاءاللہ تعالی اگر آپ آگے بڑھیں گے تو یقیناً یہ ظالم طاقتیں پیچھے ہٹیں گے۔ شرط یہ ہے کہ ہم آگے بڑھیں اور ملک کی بقا کے لیے، ملک میں رہنے والے ہمارے تمام باشندوں کی حفاظت کے لیے جد و جہد کریں۔ میں اپنی بات کو اسی پر ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔